بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے احکام کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب نے پہلے ان ناموں کو ضرور سنا ہوگا کہیں نہ کہیں، یا اگر آپ ہماری تجوید کی کلاسز کے ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ نے لازمی ان چاروں رولز کا نام کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ ان میں سے ایک قاعدے کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ نون ساکن اور تنوین کے جو احکام ہوتے ہیں ان میں 4 بیسک قواعد ہیں۔ سب سے پہلا اظہار، دوسرے نمبر پر ادغام، اقلاب اور دین اخفا۔ اب یہ 4 اصول ہیں جو نون ساکن اور تنوین کے احکام کہلاتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا اصول ہے اظہار، آج انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ بہت ہی آسان قاعدہ ہے اور آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ آپ بھی اگر توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گے تو آپ کو جلد از جلد اس سے ضرور فائدہ ملے گا اور آپ اس کو اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے اپنی تلاوت کے دوران۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اظہار کیا ہے۔ اظہار جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ظاہر کرنا۔ تو ظاہر کرنا سے کیا مراد ہے کہ بہت کلیئر پڑھنا اور اچھے سے ادائیگی رکھنا۔ اب کیا ظاہر کرنا؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے اور آپ سب نے غور کیا ہوگا کہ نون ساکن کی اور تنوین کی آواز موسٹ آف دا ٹائم سملر ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ نون ساکن ہے تو اس کے اوپر نون کے اوپر جزم آ گئی تو نون ساکن ہو گیا، لیکن اگر تنوین ہے تو 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اب ان کی ساؤنڈز بہت زیادہ سملر ہی ہوتی ہیں، آخر میں ان، نون کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس آواز کو آپ نے بڑا کلیئر کر کے پڑھنا ہے، اس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اظہار میں ایک بہت ہی خاص بات کہ اس میں غنہ نہیں کرنا، یعنی آپ نے آواز کو ناک میں بالکل بھی نہیں لے کر جانا اور نہ ہی آواز کو روک کے رکھنا ہے، بلکہ نون کی ادائیگی بڑی کلیئر واضح طور پر اور جلدی سے کرنی ہے۔ تو اس طرح سے اظہار کا قاعدہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اظہار کرنا کب ہے، کہ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں یا وہ کون کون سی علامات ہیں کہ وہ اگر آ جائیں اور ہم ان کو دیکھیں تو وہاں پر اظہار کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جو 6 حروف ہیں، حروف حلقیہ میں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی ایک بھی آ جاتا ہے، آپ نے وہاں پر نون کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو بڑا کلیئر کر کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ امید ہے یہاں تک بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئیے قرآن کریم میں سے مثالیں لیتے ہیں اور آپ تک یہ بات اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثالوں کے ذریعے سے بات ذرا اچھے سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کو اگر آپ اوپن کریں تو سب سے پہلی جو مثال ہے وہ حمزہ کی ہم لیتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10 میں یہ مثال موجود ہے۔ ویسے تو قرآن پاک بھرا پڑا ہے اظہار کی مثالوں کے ساتھ، آپ کہیں سے بھی وہ ڈھونڈ کر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10 کو دیکھیے تو یہاں پر ایک لفظ ہے عذابا علیما۔ یہاں پہ دیکھیں تو با کے اوپر آپ کو 2 زبر کی تنوین نظر آ رہی ہوگی۔ 2 زبر کی تنوین آ گئی چونکہ، تو ہم نے سیکھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی ایک لیٹر آ جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر جی ہاں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر با کے اوپر جو 2 زبر کی تنوین ہے اور نون کی جو ساؤنڈ بنے گی با 2 زبر بن، بن، اس ساؤنڈ کو آپ نے بڑا کلیئر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ عذابا علیما، یہ غلط انداز ہے، یاد رکھیے غنہ نہیں کرنا، جیسے کہ ہم نے شروع میں سیکھا۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بڑا کلیئر اور فلو کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ امید ہے بات اچھے سے واضح ہو گئی ہوگی۔ آگے مثال موجود ہے ہا کی، جو کہ حروف حلقیہ میں سے ہی ایک حرف ہے، اور یہ نون ساکن کے بعد آئے گا۔ آیت نمبر 28 سورہ بنی اسرائیل میں سے مثال لی ہے،
اور غور سے دیکھیے گا کہ نون ساکن کے بعد جب ہا آ جاتی ہے تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. یاد رکھیے تنوین کے بعد بھی اگر ہا آ جاتی ہے یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، تب بھی اس کو اسی طریقے سے کلیئر کرتے ہوئے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، غنہ نہیں کرنا. تو آئیے اپنی مثال کی جانب چلتے ہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ عنہم، دیکھیے نون بڑی کلیئر پڑھی جا رہی ہے. عین نون زبر عن کلیئر پڑھی جا رہی ہے، غنہ نہیں کیا جا رہا. بہت سے لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں عنہم ابتغاء، یہ غلط انداز ہے. آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ عنہم ابتغاء، عنہم ابتغاء رحمت من ربک. امید ہے یہ مثال بھی اچھے سے واضح ہو گئی ہوگی. عین کی مثال کی جانب چلتے ہیں جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں سے ایک ہے. اور آپ نے یہاں پر نون ساکن کے بعد عین کی مثال آپ کو ملے گی کہ نون ساکن کے بعد جب عین کا حرف آ رہا ہے جو کہ حروف حلقیہ کے ہی لیٹرز میں سے ایک ہے، تو وہاں پر نون کی آواز کو کیسے پڑھا جائے گا. اگین بات یاد دلاتے چلیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کی مثالیں بے شمار ہیں قرآن پاک میں. آپ ان کو فائنڈ آؤٹ کیجئے اور کامنٹ باکس میں وہ مثالیں لکھیے تاکہ اس سے اندازہ ہو کہ آپ لوگ اچھے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آج کی کلاس سے. آئیے چلتے ہیں اپنی مثال کی جانب جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے جیسا کہ ہم نے بتایا. تو اس میں دیکھیے تو نون ساکن کے بعد عین کا حرف آ رہا ہے. انہو من عمل منکم، انہو من عمل منکم، من عمل منکم. اب اس کو بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں من یا پھر من عمل، یہ غلط انداز ہے. یاد رکھیے ہر نون کو اخفا کرتے ہوئے نہیں پڑھا جائے گا، اس نون کو بڑا کلیئر اور واضح پڑھنا ہے، ظاہر اظہار کر کے پڑھنا ہے. من عمل منکم، من عمل منکم، اس طریقے سے پڑھنا اظہار کہلاتا ہے. امید واضح ہو گیا ہوگا. آگے ہا کی مثال ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں، اور یہ آیت دیکھیے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. یہاں پہ دونوں ہا کی مثالیں موجود ہیں، یعنی ایک ہا اور دوسری ہا، دونوں طرح سے موجود ہے مثال. یاد رکھیے کہ ہم نے اس وقت ہا کی مثال پر خاص توجہ دینی ہے جو کہ رغدن حیث، رغدن حیث، یعنی تنوین کے بعد ہا آ گئی تو اس کو بڑا کلیئر پڑھیں گے. من ہا میں نون ساکن کے بعد ہا ہے تو اس کو بھی بڑا نون کی آواز کو کلیئر اظہار کر کے پڑھا جائے گا. امید ہے یہاں پر بھی بات اچھے سے واضح ہو گئی ہوگی. اگلی مثال ہے غین کی سورہ بنی اسرائیل. آئیے اس مثال کی جانب چلتے ہیں. انہو کان حلیما غفورا، انہو کان حلیما غفورا، من غفورا، اس کو اظہار کہا جاتا ہے. میم 2 زبر من، یعنی تنوین کی آواز کو ہم نے بڑا کلیئر پڑھا ہے، غنہ نہیں کیا. یہاں پر حلیمن اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا، کلیئر کر کے پڑھا ہے، اسی کو اظہار کہا جاتا ہے. آگے جی خواہ کی مثال کی طرف آتے ہیں جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں موجود ہے. ان اللہ کان علیما خبیرا، ان اللہ کان علیما خبیرا. یہاں پہ دیکھیں تو 2 زبر کے بعد خواہ کا حرف آ گیا جو کہ حروف اخفا میں سے ایک ہے، تو تنوین کے بعد آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر خواہ کو بڑا کلیئر پڑھا جائے گا. امید ہے مثالوں کے ذریعے سے آپ کو آج کا لیسن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اسی طریقے سے مزید مثالیں بھی ہیں، اگر آپ کو ان کے پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے یا آپ کو مثالیں ڈھونڈنے میں کچھ مشکل آ رہی ہے تو ضرور بتائیے، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی کلاسز میں ضرور ہیلپ کی جائے گی. آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی کلاس میں نون ساکن اور تنوین کے دوسرے حکم کی جانب چلیں گے. دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.